کہ حضرت یوسف بھی ایک انسان تھے، انہوں نے کیسی پاکدامنی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیحین میں دونوں حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں پچھلی قوم کے اندر 3 آدمی تھے، سفر کر رہے تھے، اس اسنا میں آسمان میں کالا بادل چھاتا ہے اور بارش ہونے لگتی ہے۔ یہ تینوں بارش بچنے کے لیے پہاڑ کے ایک کھو میں چھپ جاتے ہیں، پہاڑ کے کھو میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے یہ تینوں پانی کے پہاڑ کے کھو میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ایک چٹان آتا ہے، اس کا غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ تینوں سے بند ہو جاتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ پتہ ہٹ جائے، یہ پتہ ہلتا تک نہیں ہے۔ آخر تینوں میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو نیک کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی۔ ہم تینوں میں سے جس نے اپنی زندگی میں جو نیک کام کیا ہے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے، اللہ سے دعا کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، میں چرواہا انسان تھا، میں غریب انسان تھا، بکریاں پالا کرتا تھا، بکریاں پال کر اپنے بچے کی، اپنے ماں باپ کی پرورش کیا کرتا تھا۔ میرا یہ معمول تھا کہ میں بکری چڑھا جاتا تھا، شام واپس آتا تھا، بکری دھوتا تھا، دھونے پر سب سے پہلے ماں باپ بلایا کرتا تھا، پھر بچوں بلایا کرتا تھا، پھر میں بھی کہتا تھا، یہ میرا معمول تھا۔ ایک دن میں بکری چڑھاتے بہت دور نکل گیا، جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے باپ سو رہے ہیں، میری ماں سو رہی ہے۔ میں نے بکری کو دھونے کے بعد میں نے پیالہ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ماں کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے بچے یتغاظون، میرے بچے چیخ رہے تھے، بلا رہے تھے، بھوک سے پریشان تھے، میرے بچے مجھے دودھ مانگنے گئے، میرے ابو دودھ پلا دیجیے۔ لیکن میں نے کہا کہ میرا یہ معمول رہا ہے کہ میں نے پہلے ماں کو باپ پلایا ہے، پھر میں نے بچوں کو پلایا ہے، آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پہلے بچوں کو پلا دوں پھر ماں باپ کو پلاؤں، کیسے ممکن ہے؟ میں وہاں کھڑا رہا، پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، میرے بچے رو رہے تھے، میں کھڑا تھا، میرے ہاتھ میں پیالہ تھا، ایسے ہی رہا یہاں تک صبح ہو گئی۔ میرے بچے روتے روتے سو گئے، میری بیوی روتے روتے سو گئی، لیکن میں کھڑا رہا۔ ماں باپ میری ماں باپ جاگیں گے تب دودھ پلاؤں گا۔ یہاں تک صبح ہو گئی، فجر کی اذان ہوئی، مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کی آواز میری ماں کی نیند ٹوٹی، میں نے پھر اپنی ماں کو اپنے باپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد پھر بچوں کو دودھ پلایا، پھر میں نے دودھ پیا۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام سے کیا تھا، تو تاکہ تو اس راضی ہو جائے، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو جانتا ہے کہ میری کوئی اور غرض نہیں تھی، صرف میری غرض یہی تھی کہ تو راضی ہو جائے۔ اگر اس کام کے لیے میں نے کیا تھا، اے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے مجھے نکال دے۔ یہ چٹان جو اس کے منہ بند کر دیا، اس کو کھول دے۔ اس آدمی نے اتنا کہا، کہتے ہی چٹان ہٹا، اتنا نہ ہٹا کہ تینوں باہر آ سکے، تھوڑا سا ہٹا۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ، میری چچیری بہن تھی، میں اسے بہت پیار کرتا تھا، جیسے ایک مرد ایک عورت سے پیار کرتا ہے، میں بھی اسے بہت پیار کیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ اس بات پر مجبور کیا کہ اے میری بہن، اے میری چچیری بہن، میرے ساتھ سباشی کرو، میرے ساتھ برائی کرو، میری خواہش پوری کرو، لیکن وہ تیار نہیں ہوئی۔ آخر اس نے ایک دن کہہ دیا کہ تم مجھ کو پاس شرط پہ کہ تم مجھے 100 دینار دے دو، 100 دینار جمع کرو، مجھے دو، تو میں تیرے راستے تیرے بستر پہ آ سکتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کوشش کی، میں نے کوشش کیا، میں نے جمع کیا جو اس نے کہا تھا 100 دینار میں نے بڑی کوشش سے بڑی محنت سے جمع کیا، پھر میں نے اپنی چچیری بہن کو دے دیا۔ میری چچیری بہن وہ اس کو لیتی ہے، پھر وہ میرے پاس آتی ہے، اور آنے کے بعد تو اس حدیث کے الفاظ ہے فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ
اربعیہا، جب میں اس کے دونوں پاؤں اور اس کے دونوں پاؤں کے پیچھے بیٹھنا چاہتا تھا، برائی کرنا چاہتا تھا، کہ میری بہن نے کہا اتق اللہ، اے میرے بھائی اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، ولا تبغض الخاتم، اے میرا مہر مت توڑ، میں پاک دامن ہوں، میں پارسا لڑکی ہوں، آج تک کسی مرد نے میرا ہاتھ مجھے ہاتھ نہیں لگایا ہے، اے میرے بھائی میرا مہر مت توڑ، مجھے ذلیل مت کر، رسوا مت کر، میرے ساتھ زنا مت کر۔ اللہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ صحابی وہ آدمی کہتا ہے جیسے میری بہن نے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، میں کانپ گیا، میں تھر تھر کانپ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے اس کا زنا نہیں کیا، جو پیسے میں نے دیے تھے وہ بھی واپس نہیں لیے۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو جانتا ہے اگر میں نے یہ کام تیرے ڈر سے کیا تھا، تیرے خوف سے کیا تھا، حالانکہ مجھ پر قادر ہو گیا تھا، اگر چاہتا زنا کر لیتا، کیونکہ میں نے پیسے 100 دینار بھی دے دیا تھا، لیکن جیسے اس نے کہا اتق اللہ، اللہ ڈرو، میرے میں خوف پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، پھر میں نے زنا نہیں کیا۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر جانتا ہے میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ اتنا کہنا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ پہاڑ جب چٹان تھوڑا سا ہٹا، 2/3 ہٹ گیا، لیکن ابھی اتنا نہ ہٹا ہے کہ تینوں باہر نکل سکے۔ تیسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ، میں نے ایک بھرک جوار پر ایک مجروح رکھا تھا، اس نے کام کیا، کام کرنے کے بعد میں نے اس مزدوری دی، اس نے مزدوری دینے سے انکار کر دیا، مزدوری نہیں لیا، پھر میں نے اس کی مزدوری سے میں نے اس کو اس کے جوار کو میں نے کھیت میں بویا، اسے کھیتی ہوئی، کافی کھیتی ہوئی، پھر کافی پیسے ہو گئے، میں نے اسے گائے خریدا، پھر اتنے پیسے ہو گئے، اس سے میں نے بہت سے غلام خرید لیے، اور کافی اس سے کئی گائیں ہو گئیں، کئی غلام خرید ہو گئے۔ کافی دن کے بعد وہ میرے پاس آ رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے کہ میں اسے پہچانوں یا نہ پہچانوں، میں اسے دوں یا نہ دوں، مجھے یاد ہے یا یاد نہیں، وہ ڈر رہا ہے۔ لیکن ڈرتے میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اے آدمی، تجھے یاد ہے میں نے تیرے یہاں کام کیا تھا، ایک وقت تھا تو نے میرے مزدوری پر رکھا تھا، میں نے تیرے یہاں کام کیا تھا، میں نے مزدوری نہیں دی تھی، اے آدمی تجھے یاد ہے وہ مزدوری مجھے واپس کر دے، آج مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، اس میں مجھے ضرورت نہیں تھی، میں نے نہیں لیا تھا، ضرورت پڑ گئی، وہی مزدوری دے دے۔ وہ آدمی کہتا ہے یہ گائیں دیکھ رہے ہو جو غلام دے جو تمہارے لے جاؤ، وہ کہتا ہے اے آدمی مجھ سے مذاق مت کرو، میری مزدوری تھوڑی سی ہوگی، 1 فرق جو ہوگا، یعنی آدھا من 1 من جو ہوگا، اس سے زیادہ کہا سکتا ہے، اتنے سارے غلام کہا جا سکتے ہیں، اتنی گائیں کہا سکتی ہیں، یعنی مجھ سے مذاق مت کرو۔ وہ کہتا ہے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بات حقیقت ہے، بات صحیح تمہارا ہی ہے، میں نے تیری مزدوری کو زیادہ لگایا تھا، اسے بڑھتے بڑھتے اتنے سارے ہو گئے ہیں۔ یہ جو آدمی کہتا ہے، وہ آدمی اٹھا اور سب کو ہاتھ کر لے گیا، مجھے اس نے کچھ نہیں دیا، اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ اتنا کہنا تھا، چٹان ہٹ گیا، کیوں باہر آ گئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، ایک نوجوان وہ بھی تھا، اس کے قبضے میں وہ لڑکی آ چکی تھی، لیکن اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس نے کہہ دیا تھا اللہ سے ڈر۔ اتنے کہنے سے وہ آدمی رائے سے باہر آتا، برائی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ یاد رکھیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ڈریے، ہر کام کرنے سے پہلے سوچئے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ کام اللہ تعالیٰ کے رب سے باہر ہے کیا اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ سوچئے۔ یہی وجہ ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہر لقمان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ لقمان جو اللہ کے نبی نہیں،